خدا ہے, وہی ہمارا خالق اور مالک ہے, اور ہم اہل کتاب ہیں. تو یہ ہے کہ ضروری یہ جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں, کچھ ایلیمنٹس ہیں, سارے لوگ نہیں ہیں, کچھ ایلیمنٹس ہیں جو ایسا کرتے ہیں اور کچھ ایسے نہیں کرتے, لیکن یہ غلط ہے. یہ ایک جیلسی ہے نمبر ایک, جو آپ کی بات کا جواب. یہ ایک تو نفرت ہے, اور یہ سب سے پہلا ایلیمنٹ ہی نفرت ہے, پریجوڈس ہے. نفرت ہے کہ ہاں جی ان کو ہم نے دبا کے ہی رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور چونکہ مسیحیت میں جو یہ اکثر وہ کہتے ہیں کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں, وہ ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو مسیحی ہیں ہمارے پاس امید ہے, ہمارا خدا زندہ خدا ہے, یسوع المسیح زندہ ہے, اور ہماری وہ دعائیں سنتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارا وہ بخشن ہارا ہے, وہ ہمارا منجی ہے, وہ نجات دیندا. لیکن یہ کہ آپ کسی کو اپنے مذہب کا پرچار جو ہے وہ کسی دوسرے مذہب کو انڈرمائن کر کے یا دوسرے مذہب کے لوگوں کو ان کی بے عزتی کر کے تو نہیں کر سکتے نا. آپ اپنے مذہب کو, یہ بھی ہے صحیح ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم دوسرے لوگوں کو کریں. تو یہ نفرت کی بات ہے بس, اور کوئی اس میں نہیں ہے, مذہبی بات نہیں ہے, وہ نفرت کی بات ہے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی اکثریت میں ہے, آپ تسلیم نہیں کرتے. تو کرسچینٹی تو بھری پڑی ہے شہداء سے. آج ہی جو یہ کرسچینٹی کی وجہ سے آج روشنیاں ہیں, آج یہ جو انسانیت ہے, اور آج جو یہ جو وہ ہمارے غیر مسیحی لوگ, ہم لوگ جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں گئے ہیں, تو وہی ہے یہ ببلیکل ٹیچنگز ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور آپ دوسرے ملکوں میں آتے ہیں. تھینک یو سر, بہت اچھا لگا. اور میں ایون دو آپ کی اس بات کو بڑھاؤں گا کیونکہ بینگ پاکستانی میں اپنے ان تمام تر بھائیوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ قرآن پاک اس چیز کی یوں تشریح کرتا ہے کہ ہم اہل کتاب ہیں, اور ایک مسلمان شخص کا جب تک توریت, زبور اور انبیاء صحائف اور انجیل پر ایمان نہیں وہ رکھتا, اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو ہاؤ از پاسبل کہ لوگ اس سے جو ہے ہمارے لوگوں سے اس طور سے جیلسی کرتے ہیں, یا اس کو وہ شہادت کے عہدہ تک لے کر جانا جو ہے وہ اس سے گریز کرتے ہیں. سو میں چاہوں گا کہ ایورسٹ جان صاحب آپ بھی ذرا اس سوال پر روشنی ڈالیں کہ ہم جس کلچر میں رہتے ہیں, خاص طور پاکستان میں, تو ہمارے مسلم لوگ ہیں جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کو شہید کا درجہ نہیں دیتے, حالانکہ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو سرو کیا ہے اور ملک کے لیے اپنی جانیں دی ہیں. سو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ونس اگین. اس سوال کا میں جواب تفصیل میں دینا چاہتا ہوں, اور تاکہ جو ہمارے مسلم بھائی ہیں کبھی یہ ویڈیو دیکھیں تو ان کا پتہ چلے کہ یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں, what are they thinking. اس کی میں 3 وجوہات آپ کو بیان کروں گا. پہلی وجہ کہ جو پاکستانی مسلم ہیں وہ دنیا کے دوسرے مذاہب کے متعلق کچھ نہیں جانتے. ان کو نہیں پتا کہ شہادت کا کانسیپٹ آیا کہاں سے تھا, اس کو اوریجنیٹ کرنے والے کون تھے, اور شہادت کا رتبہ پرانے عہد نامے یا پرانے زمانے میں دوسرے مذاہب میں کیا ہے. وہ اس چیز کو بالکل نہیں جانتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہادت کی جو ڈیفینیشن ہے, شہادت کا جو لفظ ہے, that was invented by Islam. ایسا نہیں ہے. دوسری وجہ میں یہ بیان کروں گا کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جو پاکستان کے علاوہ دوسرے ملکوں میں کرسچنز تھے جنہوں نے ان کے ساتھ جنگیں لڑیں, ان قوموں نے کیا ٹائٹل دیے. اس کا میں تفصیل سے بتاؤں گا. تیسری اس کی وجہ میں یہ بتاؤں گا کہ یہ لوگ اپنے مذہب کو نہیں سمجھتے. قرآن مجید میں صاف ذکر کیا گیا ہے, میں اس کی آپ کو وہ آیت بتاؤں گا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مسیحی اور یہودی بھی شہادت کا درجہ رکھتے ہیں. پہلی چیز کہ وہ دوسرے مذاہب کے لیے نہیں جانتے. وجہ یہ ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ دوسرے مذاہب میں شہادت کا کانسیپٹ موجود ہے اور شہید ہوئے ہیں. چائنیز کا جو کنگ ڈائنسٹی کی جو وار ہوئی تھی
रेवोल्यूशन की वार हुई थी, उसमें चाइना ने वो लोग जो क्विंग डायनेस्टी के खिलाफ जंग कर रहे थे, जो भी लोग लाखों के हिसाब से मारे गए थे, उनको शहादत का दर्जा दिया। हिंदुइज्म में, महाभारत में जितनी भी जंगें हुई हैं, उनके मरने वालों को शहीद कहा गया। सिखिज्म में इबादत करता हुआ कोई मारा जाए उसको सिख कहा जाता है। जुडाइज्म में इसके लिए टर्म इस्तेमाल होती है कुदिश हाशिम। कुदिश हाशिम का मतलब ये है कि जो अपने बिलीफ के ऊपर मारा जाए। और फिर क्योंकि हमारे जो न्यू टेस्टामेंट में या हमारी जो कैनन की किताब जो है प्रोटेस्टेंट्स की, उनमें मुकाबियों की किताब नहीं है, कैथलिक्स में मौजूद है। मुकाबियों के रिवॉर्ड को आप देखें, उनकी जो लड़ाइयों को देखें, रोमी हुकूमत या हेलेनिज्म के खिलाफ उनकी जो लड़ाइयां थी, उनमें कितने लोग मारे गए थे। बहुत स्टोरियां दी गई हैं मकाबियों की किताब में, मकाबियों की पहली किताब में, दूसरी में, तीसरी में और चौथी में। कैथलिक कलीसिया सिर्फ 2 किताबों हैं उनके कैनन में। फिर अगर आप वहां से एक स्टोरी पढ़ें, बहुत मशहूर स्टोरी है वुमन विद 7 सन्स। ये स्टोरी आप पढ़ के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक माँ है जिसके सामने उसके 7 बेटों को, जवान बेटों को शहीद किया जाता है, और फिर वो किस तरीके से चलाती है। उसके बाद वो खुद अपनी जान दे देती है, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा के। तो ये वाकयात वो नहीं जानते। फिर मैं कह रहा था दूसरा जैसे उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि ये दिस इज द वर्स्ट एग्जांपल ऑफ नार्सिज्म, जिसको हम नरगिसियत कहते हैं। ये नरगिसियत की बहुत बुरी मिसाल है कि वो लोग जिनको हिस्ट्री का नहीं पता, जिनको इन वाकयात का नहीं पता, वो यही समझते हैं कि सिर्फ जो है वो मुस्लिम ही वो हो सकता है। मेरी बात हो रही थी, कल ही मेरी बात हो रही थी, एक बहुत बड़े मुफक्कर हैं, शिया भी हैं, उन्होंने कहा ये कॉन्सेप्ट गलत है कि जी मुसलमान ही शहीद होते हैं। वो कहता है कि हमने विटनेस किया है कि करबला में 2 मसीही शहीद हुए थे। क्या नाम था उनका? अभी आगे चल के मैं उनके नाम बताऊंगा। वो कहता है कि हम उनको इतनी कदर की निगाह से देखते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक का नाम जॉन था, दूसरे का नाम किलाबी था। ये दोनों जो थे ये हुसैन की शहादत में उनके साथ खड़े थे, उनके साथ उन्होंने जाने दी थी। अच्छा चले, ये तो इस्लाम की पुरानी हिस्ट्री है। मौजूदा दौर में चलते हैं। आप हिस्ट्री पढ़ के देखें जरा, किसकी? पैलेस्टाइन वॉर की हिस्ट्री पढ़ के देखें। और ये हिस्ट्री जो दी गई है, इसके ऊपर एक किताब लिखी है, इसने एक किताब लिखी गई है, और उस हिस्ट्री में अगर आप देखें तो वो ये कहता है, उसका नाम था अल्बानी, उसका वो कहता है कि हमारी हिस्ट्री में जो लिबरेशन फ्रंट की जो हिस्ट्री थी, जो इंडिपेंडेंस वार की हिस्ट्री थी, उनमें 35% क्रिश्चियंस थे हमारे साथ शामिल। और वो जितने भी लोग मारे गए थे, हमारी किताबों में उनको शहादत का रुतबा दिया गया है, हम उनको शहीद कहते हैं। और फिर उनमें से कौन कौन से बड़े बड़े मशहूर लोग शामिल थे, इनको ये नहीं पता कि लैला खालिद जिसने जहाज अगवा किया था, who was the lady, she was Christian lady। मैं के ये बड़ा शोर मचाते हैं जी कि लैला खालिद ने वो जहाज, पैन एम का जहाज अगवा कर लिया और ये हो गया। वो इनको ये नहीं पता कि वो जो थी वो मसीही औरत थी। इनको ये नहीं पता कि वो जो इनकी स्पोक्समैन थी, जो यूएनओ में जाके बोलती थी, जो इनके लिए फाइट करती थी, हाननिया, वो क्रिश्चियन थी। इनको ये नहीं पता कि जॉर्ज हबश अभी 2-3 साल हुए हैं उसको फौत हुए, ही वाज अ क्रिश्चियन। और यहां तक उस किताब में लिखा गया है, उस किताब का नाम है, उस किताब का नाम है द ब्लड ऑफ पैलेस्टाइन। उस किताब में यह लिखा गया है कि यहां तक
کہ ایک 18 سالہ بچہ جو کرسچن تھا وہ جب اپنے گھر سے دودھ لینے کے لیے نکلا اور پھر وہ گولی لگ کے مر گیا، ہم نے اس کو بھی شہید کہا ہے، ہم نے اس مسیحی بچے کو بھی شہید کہا ہے۔ 48 کی جنگ میں جتنے لوگ مسیحی مارے گئے تھے ان کی انہوں نے ایک پوری کی پوری ہسٹری کی کتاب بنائی ہوئی ہے، ہسٹری کی کتاب بنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس میں تو 48 یا 49 جو تھے امریکہ سے کرسچن گئے تھے جنہوں نے لبریشن آرمی کے ساتھ جنگ کی تھی، کے ساتھ مل کے جنگ کی تھی، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ہسٹری کیا ہے شہادت کی۔ شہادت کی ہسٹری کو کرسچن سے زیادہ کون جانتا ہے؟ شہادت کا جو لفظ ہے، اس کا جو معنی ہے، مسیحوں سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے کہ ہمارے چرچ کے اندر، ہمارے جو ہے کلچر کے اندر، ہمارے جو ہے مذہب کے اندر، عقیدے کے اوپر میں شہادت گھسی ہوئی ہے۔ آئیے آپ دیکھیں کہ اس کے لیے قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید میں شہادت کا لفظ صرف 2 جگہ پہ آیا ہے، بائبل میں بہت جگہ پہ آیا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بہت جگہ پہ آیا ہے، قرآن مجید میں صرف 2 جگہ پہ آیا ہے۔ اور پھر اگر آپ سورۃ التوبہ جو ہے اس کی 111 آیت کو غور سے پڑھیں، میں اپنے مسلمان بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وقت نکالیں اور سورۃ التوبہ کی 111 آیت میں جس میں شہیدوں کا ذکر ہے اس کو غور سے پڑھیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں ان کے مال خرید لیے ہیں، اور اس کے عوض ان کے لیے بہشت تیار کی ہوئی ہے۔ یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ یہ آگے غور سے پڑھنے والی بات ہے۔ اور توریت، انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ کیا گیا ہے۔ کس چیز کا وعدہ کیا گیا ہے؟ وعدہ کیا گیا ہے کہ جب تم مرو گے تو پھر تم جنت میں جاؤ گے۔ ٹھیک ہے؟ جس کا پورا کرنا اسے ضروری ہے، خدا کو ضروری ہے کہ وہ اس کو پورا کرے۔ ٹھیک ہے؟ آپ ان کو مارٹر نہ کہیں، خدا کہے گا اس کو مارٹر۔ خدا یہ وعدہ پورا کرے گا قرآن مجید کی روشنی میں۔ آپ جج کرنے والے کوئی نہیں ہیں، خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ تو نے جو سودا کیا ہے اس میں تو خوش رہ، یہی کامیابی کا راز ہے۔ تو جب قرآن مجید خود کہتا ہے کہ وہ مارٹر ہیں، وہ شہید ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ مسیحی ہیں، چاہے وہ کسی اور کا، تو مجھے زیادہ وہ تو دوسروں کا زیادہ ذکر قرآن مجید نہیں کرتا، قرآن مجید زیادہ یہودی اور مسیحوں کا ہی ذکر کرتا ہے۔ جب قرآن مجید سورۃ التوبہ کی 111 آیت میں ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ وعدے جو ہیں یہ انجیل میں بھی ہیں، یہ وعدے جو ہیں توریت میں بھی ہیں، یہ وعدے جو ہیں قرآن میں بھی ہیں، تو پھر اس کا اجر تو خدا دینے والا ہے۔ آپ تو اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے؟ یہ ڈینائی اس لیے کرتے ہیں، یہ ڈینائی اس لیے کرتے ہیں کہ نرگسیت پائی جاتی ہے ان کے اندر نفرت پائی جاتی ہے۔ لیکن دوسرے ملکوں میں دیکھیں تو ایسا نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں ان سے ایک سوال یہ کرتا ہوں، امریکہ کی آرمی میں 6000 مسلمز ہیں، 6000 مسلمز ہیں، اور ان میں سے بہت سے مسلمز جنگوں کے درمیان مارے بھی گئے، اور آرلنگٹن میموری جو سیمیٹری ہے اس کے اندر جہاں پہ امریکہ میں جو شہید ہوتے ہیں، یہ مارے جاتے ہیں، جو وہ ان کی قبریں بنائی جاتی ہیں، وہاں پہ ان کی قبریں ہیں، وہاں ان کی قبریں ہیں۔ اور ایک جو میجر تھا، اس کے باپ نے پوری کانفرنس میں آ کے کہا تھا، I am proud that my son got martyrdom by fighting with US Army۔ اب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مارا جاتا ہے امریکہ کی اس میں، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟
अमेरिकन के साथ अगर कोई 6,000 जो आर्मी के लोग हैं, क्योंकि जब आप सिटीजन बनते हैं तो आप ये ओथ देते हैं कि अगर हुकूमत चाहे तो हम उसके लिए जंग करेंगे, उसके लिए हथियार उठाएंगे, बेशक हमारा मजहब कोई भी हो। तो दिस कॉन्सेप्ट टू डाई फॉर द कंट्री इज मार्टरडम। तो अगर आज हमारा अजमल मसीह, आज हमारा अजमल मसीह जो है वो अपने जो अपना जो था उसकी जिम्मेदारी थी निभाते हुए शहीद हुआ है, तो उसमें और वो जो सिपाही थे उनमें क्या फर्क है? ये लोग क्यों अजमल मसीह को, बाद में इन्होंने कहा, जब प्रेशर पड़ा लोगों का तो बाद में उन्होंने उसको कहना शुरू किया, लेकिन वो हिस्ट्री को तो देखें, वो अपने कुरान मजीद की तालीम को तो देखें, वो अपनी रवायात को तो देखें, वो करबला के मैदान में जाकर देखें कि वहां पे कैसे मसीहों, 2 मसीहों ने जाने दी अपनी, वो जाकर देखें कि किस तरीके से मसीहों ने जो है वो कुर्बानियां दी अपने मुल्कों के लिए। आज वो कहते हैं कि जी नहीं, वो शहीद नहीं, और ये वो मौलवी हैं जिनको हम कहते हैं कि वो जो सड़क छाप मौलवी, सॉरी फॉर दैट। चल बहुत बहुत खूबसूरत बातें कर जी 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 मुमताज। यस अभी सब मैं समझता हूँ हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान में रहते हुए भी सैयद मुराद अली शाह साहब का भी, जिन्होंने खुदा के बंदा अजमल को जो खुदा की राह में जिन्होंने अपनी जान दी है, उनको शहीद का नाम दिया है। तो इस सिलसिले में मैं गवर्नमेंट को, सैयद मुराद अली शाह साहब को भी ऑनर करता हूं और उनका थैंक यू करता हूं कि उन्होंने उसकी डेड बॉडी को कंधा भी दिया था। हाँ। उन्होंने बाइबल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, बल्कि उन्होंने कुरान मजीद की असल तालीम को पूरा किया। असल तालीम पूरा किया है। सो पाकिस्तानी, मुझे इस बात के लिए अब फख्र भी है कि हमारे लोगों ने इस चीज को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है कि क्रिश्चियन जो है वो इस मुल्क के लिए अपनी जान देने के लिए जब तैयार है, तो उनको वो तमाम तर राइट्स जो है, मैं समझता हूँ स्पिरिचुअली भी फिजिकली भी, वो सभी मिलने चाहिए। और इसके लिए मैं हुकूमत वक्त के लिए मैं दरख्वास्त भी करूंगा कि वो क्रिश्चियनिटी के इन तमाम तर मामलात को देखे जहां पर उनके साथ जो है वो जबर किया जाता है या उनके साथ उनको ऐसी मुश्किलात का सामना है। तो आज का जो प्रोग्राम है कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से पेश किया जा रहा है, और आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल का वो चैनल जिसके ऊपर हम बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। इसके अलावा हम अदबी प्रोग्राम करते हैं, जो हमारा हफ्ते के रोज पंजाबी का मुशायरा होगा। माँ बोली के दिहाड़ पर हम एक ऐसा मुशायरा करने जा रहे हैं जिसमें सारे लोग शामिल, जिसमें सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, और हमारे मुसलमान भी दोस्त हैं, उसमें क्रिश्चियन है डेफिनेटली, और भी बहुत से लोग आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम अदब को फरोग देते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं ये सिर्फ ये बात करना चाह रहा था, ये जो हमारा पाकिस्तान है, ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत से मुख्तलिफ मसालिक, मुख्तलिफ मसाहब के लोग रहते हैं। तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान को फर्स्ट टाइम रखें। ये नहीं होता, हम पाकिस्तान को रखते हैं 3rd नंबर पे, पहले अपने आप को रखते हैं, उसके बाद मजहब को, फिर पाकिस्तान को। तो अक्सर हम अपने अपने मफाद को रखते हैं, पाकिस्तान को तो जाके 3rd नंबर पे लेके आती है। इसलिए हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर अभी तक गामजन नहीं हुआ, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ हम तरक्की करें। तो अगर किसी भी मौलवी को, किसी भी मसलक को, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को या मसीही रहनुमाओं को इसके ऊपर गाइडेंस चाहिए, दे शुड रेफर दिस केस टू फेडरल शरिया काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट, ताकि उनसे इसके ऊपर गाइडलाइन ली जाए कि क्यों हमारा मीडिया जब एक क्रिश्चियन मरता है उसको शहीद नहीं कहता, जब एक मुस्लिम उसी वाक़े में मरता है तो उसको शहीद कहता है। इसके लिए आई थिंक दे शुड मूव ए मोशन इन दिस कोर्ट्स और असेंबली में या कहीं भी। इसमें जो हमारे जो वुकला हैं, क्रिश्चियन वुकला हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। श्योर, बिल्कुल, बहुत सर, ये एक एफर्ट की बात है, और मैं समझता हूँ आज जितनी भी डिस्कशन हुई है ये हमारी कौम में भी गई है और हमारे मुल्क में भी बहुत सारे लोगों ने इसको सुनेंगे भी। सो आज के इस वक्त के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी एवस जॉन साहब, खुदा आपको और ज्यादा बरकत दे।
اسی طور سے ڈاکٹر بشیر عاصم گل صاحب، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. تو میں تمام تر سننے والوں سے اس بات کے لیے درخواست کروں گا کہ قلم کار انٹرنیشنل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ایسے مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے جس سے قوم کی، میں سمجھتا ہوں صرف قوم کی جو ہے وہ گروتھ ہوتی ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے، اور ایسے ایسے نقطوں پر ہم بات کرتے ہیں جو ابھی تک لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، ایسے ایسے راز کی بات کرتے ہیں جن کی انڈرسٹینڈنگ ابھی لوگوں کو نہیں ہے. سو میں چاہوں گا کہ آنے والے وقتوں میں بھی ہم ایسے بہت سارے مسائل کو ڈسکس کریں گے جن کا سامنا ہماری کمیونٹی کو ہے، جس کا سامنا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان کو ہے. سو ہم وہ تمام تر کام اس پلیٹ فارم کے ذریعے کریں گے جس سے ہمارے ملک کو، قوم کا نام روشن ہو. سو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے. Amen. Thank you very much. Thank you so much, Mumtaz and Everest John. I'm really very thankful for all of you, the people who are watching us on Facebook, live Facebook. تو آج کا ہمارا پروگرام چونکہ مسیحیت میں ایک تھا، انٹروڈکٹری پارٹ تھا، یہ ہم اس کو بعد میں کریں گے پروگرام کہ کرسچینٹی میں جو شہداء تھے ان کی جو قربانیوں نے زندگی، دنیا کی زندگی کو تبدیل کیا یا انسانوں میں ایک نئی روح پھونکی، اس پر ہم بات چیت کریں گے کہ کتنے لوگ کس کس علاقے سے جنہوں نے اپنی جان قربان کی، اس سے شہادت کا جو درجہ حاصل کیا اور اپنی جان قربان کی اپنے اس کاز کے لیے، ایک اچھے کاز کے لیے، اپنے عقیدے پر قائم رہنے پر. ممتاز آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا کیونکہ آپ بھی جاب بھی کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اور ایورسٹ جان صاحب تھینک یو سو مچ ونس اگین. ہم نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ضرور اپنی فیڈ بیک دیجئے. اور میں آپ سب سے گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں لائیو کہ اگر آپ کمنٹس میں کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو ضرور ایک ادب کا اور اپنے الفاظ کے چناؤ کا انتخاب ضرور کیجئے، ان پر غور و خوض کیجئے کہ اچھے الفاظ، اچھی باتیں آپ کے خاندانوں کو ظاہر کرتی ہیں، آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہیں. اگر آپ اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں کمنٹس میں تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے خون کو یا اپنے خاندانوں کو، اپنی تعلیم کو، اپنی تربیت کو ظاہر کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.